السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کے اس بیان میں ہم خاتم النبیون رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بچپن اور ابتدائی حالات زندگی کا تذکرہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب فیل کے واقعے کے 55 دنوں کے بعد مکہ المکرمہ میں قریش کے معزز قبیلہ کی ایک شاخ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ ابھی اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں تشریف لائے آپ کے 2 ہی ماہ ہوئے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 18 یا 25 سال کی عمر میں مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا، جہاں پر وہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے حکم سے کھجور خریدنے گئے تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آخری نبی کی ولادت کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر یہ شرف ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوفیہ کو حاصل ہوا، پھر مستقل طور سے دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے گھر لے آئیں، جہاں حجاز کا مشہور قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ یہ علاقہ طائف سے جنوب کی سمت میں واقع ہے۔ یہاں پر آپ کی خوب برکتیں ظاہر ہوئیں۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر آپ کے ماموں بنی عدی بن نجار کے پاس مدینہ آئیں۔ یہاں سے واپسی پر وہ مقام ابوا میں انتقال کر گئی۔ حضرت ایمن آپ کو لے کر مکہ آئیں، جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ یہ آپ کی باندی تھی جو آپ کو اپنے والد کی ترکہ سے ملی تھی۔ ابھی آپ 8 ہی سال کے ہوئے تھے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد یہی آپ کی کفالت کر رہے تھے۔ بے وقت وفات آپ نے اپنے تمام فرزندوں کو بلا کر آپ کی پرورش کی وصیت کی۔ زبیر بن عبد المطلب اور ابو طالب بن عبد المطلب کے درمیان آپ کی کفالت کے لیے قرآن اندازی ہوئی۔ حسب خواہش قرآن ابو طالب کے نام نکل آیا، لہٰذا آپ نے اپنے پیارے اور یتیم بھتیجے کو پرورش کے لیے اپنے پاس رکھ لیا اور کفالت کا حق ادا کر دیا۔ کھانے پینے سے لے کر ہر معاملے میں آپ کو اپنی حقیقی اولاد پر مقدم رکھتے۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو اپنے مہربان چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا پہلا سفر کیا۔ راستے میں جب تجارتی کارواں شام کے شہر بصرہ میں فرموش ہوا تو وہاں کے معبد کے راہب بحیرہ نے آپ میں نبوت کی نشانیاں دیکھ کر آپ کی شناخت کر لی۔ پھر اس نے ابو طالب کو تنبیہ کی کہ اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ لوٹ جائیں اور یہودیوں سے چوکنا رہیں، وہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بچہ سارے جہانوں کا سردار اور رسول ہے، اللہ اسے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ یہ جان کر ابو طالب وہیں سے شام جا کر کاروبار تجارت سے جلد فراغت حاصل کر کے مکہ واپس چلے گئے۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے حرب فجار میں شرکت کی، جو قریش و کنانہ اور قبیلہ ہوازن کے درمیان ہوئی۔ اس میں آپ نے خود جنگ نہیں کی، البتہ جنگ میں اپنے چچاؤں کی عنایت ضرور کی۔ اس لڑائی سے واپسی کے بعد آپ نے حلف فضول کے معاہدے میں شرکت کی۔ یہ معاہدہ آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی مساعی سے طے پایا تھا، جس کا مقصد ظالموں کے خلاف مظلوموں کی داد رسی کرنا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے، آج بھی اگر کوئی ستم رسیدہ مجھے یا آل حلف فضول کہہ کر بلائے تو میں اس کی اعانت کروں گا۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھ رہی تھی ویسے ویسے آپ کی صداقت و امانت افت و پارسائی کے چرچے بھی عام ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اہل مکہ نے اتفاق رائے سے آپ کو صادق اور امین کا لقب دے دیا۔ جب آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو مکہ کی ایک پاک دامن اور معزز خاتون حضرت ختیجہ نے اپنا مال تجارت فروخت کرنے کے لیے شام کی منڈیوں میں لے جانے کی پیشکش کی۔ یہ وہی خاتون ہیں جنہیں بعد میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی اور ختیجہ کے غلام میسرہ کے ہمراہ سامان تجارت کے ساتھ آپ نے شام کا دوسرا سفر کیا۔ چند روز کی مسافت طے کرنے کے بعد اہل قافلہ نے شام کے شہر بصرہ میں ایک معبدہ کے قریب سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر 13 سال پہلے آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے پہلے سفر میں ٹھہر چکے تھے، لیکن اس بار اس معبد میں جو راہب تھا اس کا نام بحیرہ کے بجائے
نستورا تھا، جو بڑی گہری نظر سے آپ کے سراپا کا جائزہ لے رہا تھا۔ اطمینان کر لینے کے بعد اس نے میسرہ سے آپ کے بارے میں دریافت کیا۔ میسرہ نے اسے بتایا کہ یہ مکہ کا ایک قریشی نوجوان ہے، تو وہ آپ کے قریب ہو گیا اور فرطۂ عقیدت سے آپ کے سر اور قدمان مبارک کا بوسہ لیا اور کہا، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہی جن کا تذکرہ اللہ نے توریت میں کیا ہے۔ پھر اس نے مہر نے نبوت دیکھی تو اسے چوم لیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور وہی نبی امی ہیں جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ میسرہ راہب سے یہ سب کچھ سن کر حیرت زدہ ہو گیا۔ جب یہ قافلہ وہاں سے شام کی طرف کوچے کیا تو راستے میں میسرہ نے یہ منظر دیکھا کہ جب دھوپ کی تمازت بڑھ جاتی ہے تو دھوپ سے بچانے کے لیے بادل آپ پر سایہ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ ورطہ حیرت میں پڑ گیا۔ شام پہنچ کر حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کا سارا مال فروخت کر دیا، اور صرف فروخت ہی نہ کر دیا بلکہ پہلے سے 2 گنا نفع حاصل کیا، اور فروخت کی قیمت سے شام کی مصنوعات اور مغربی ممالک سے درآمد شدہ تجارتی اشیاء بھی خریدی تاکہ انہیں مکہ کی منڈیوں میں فروخت کیا جائے، اور خریدا ہوا سامان اونٹوں پر لدوا کر مکہ کے لیے رخصت سفر باندھا۔ جب آپ مکہ شہر کے قریب پہنچے تو خدیجہ، جو اپنے بالا خانہ پر بیٹھ کر تجارتی قافلہ کی راہ تک رہی تھی، انہوں نے بالا خانہ سے بادل آپ پر سایہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میسرہ نے، جو پہلے ہی مکہ پہنچ چکا تھا، حضرت خدیجہ کو بتایا کہ پورے راستے میں نے اسی طرح کے مناظر دیکھے ہیں۔ حضرت خدیجہ، جو پہلے ہی آپ کی صداقت اور امانت کی معترف تھی، یہ سب دیکھ کر اور سن کر مزید قائل ہوئیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے آپ کے اخلاق و کردار کی بلندی، حسن سلوک اور معاملہ فہمی کا تذکرہ سن کر آپ کی زوجیت میں آنے کا دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک متمول تاجرہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ مکارم اخلاق کا ایک پیکر جمیل بھی تھی۔ اپنی شرافت، عفت اور پاک دامنی کے باعث عہد جاہلیت میں ہی طاہرہ کے لقب سے ملقب تھی۔ رحم دلی، غربا پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ آپ کے والد خویلد کا شمار اشرف قریش میں تھا، اور یہ خود بھی بڑی معزز، عقلمند، بہادر اور شریف خاتون تھی۔ حضور علیہ السلام سے نکاح کے پہلے آپ کا نکاح ابو حالہ بن زارع تمیمی سے ہوا تھا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد عتیق بن عائض سے عقد ہوا، پھر یہ بھی فوت ہو گئے۔ دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد مکہ کے روسا اور شرفا نے حضرت خدیجہ کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن آپ نے کسی پیغام کی طرف التفات نہیں کیا۔ جب حضور علیہ السلام شام کے سفر سے واپس تشریف لائے تو حضور خدیجہ نے آپ سے نکاح کا ارادہ بنایا، لیکن آپ اس سے پہلے اپنی ایک ہمراز سہیلی نفسیہ بنت منیہ کے ذریعہ آپ کا خیال معلوم کیا۔ جب آپ نے رضامندی ظاہر کر دی تو حضور خدیجہ نے حضور کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، جسے حضور علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ پھر باہمی مشورہ سے باقاعدہ آپ کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد سے آپ کے لیے حضرت خدیجہ کا رشتہ طلب کیا۔ خاندان کے بزرگوں سے منظوری ملنے کے بعد مقررہ تاریخ میں قبیلہ مدر کے روسا اور معززین مکہ کی موجودگی میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطبہ نکاح دیا، جس کے جواب میں حضرت ورقہ بن نوفل نے بھی ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ سے شدید محبت تھی جب تک یہ باحیات رہے۔ آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا سوائے حضرت ابراہیم کے۔ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی، جن کے نام یہ ہیں: 2 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، یہ دونوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ 4 صاحبزادیاں
سیدات رقبہ، زینب، کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا دل، اپنی متاع حیات، اپنا سارا اثاثہ، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام کے قدموں پر نثار کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی عمر شریف ابھی 35 سال کی ہوئی تھی کہ اہل مکہ نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت کعبہ شریف کی حیت یہ تھی کہ ہر چہار جانب سے انسانی قدوں قامت کے برابر ایک چہار دیواری تھی جو پتھر جوڑ جوڑ کر بنائی گئی تھی، جس میں گارا بھی نہیں لگایا گیا تھا اور اس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ جب قریش نے اس کا خیر کا عزم کیا تو ہر قبیلہ نے اس میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اور تعمیر ساز و سامان کی فراہمی کے ساتھ ایک کارکن کی طرح سب نے مل جل کر کام کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ اس کار خیر میں شریک تھے۔ آپ ان کے ہمراہ اپنے کندھے پر پتھر ڈھو ڈھو کر لا رہے تھے۔ جب پتھروں کی رگڑ سے کندھے پر خراش پڑنے لگی تو اپنے چچا کے کہنے سے آپ نے اپنے تہبند میں پتھر ڈھونا شروع کر دیا۔ ہر چند کے اربوں کی طرح آپ کی قمیض بھی ٹخنوں تک لٹک رہی تھی، پھر بھی ستر کے کھلنے کا امکان برقرار تھا، اس لیے اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا اور آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو آپ نے فوراً ہی اپنا تہبند باندھ لیا اور حسب سابق اپنے کندھوں پر پتھر ڈھونے لگے۔ یہ کام نہایت خوشگوار ماحول میں آگے بڑھ رہا تھا، لیکن جب دیوار حجر اسود تک پہنچ گئی تو اسے دیوار میں نصب کرنے کے معاملے میں قبیلوں میں تشدید اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے۔ معاملہ اس قدر طول پڑ گیا کہ وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے، لیکن ابو امیہ جو عمر رسیدہ اور ایک جہاں دیدہ شخص تھا، اس نے یہ تجویز پیش کی کہ کل صبح جو شخص بنو شیبہ کے دروازے سے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے۔ اس رائے کو مان لیا گیا۔ دوسرے دن صبح کو جو ہستی اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوئی وہ حضور علیہ السلام تھے۔ یہ دیکھ کر سب نے راحت کی سانس لی۔ آپ نے اس نازک مسئلے کا ایسا حل پیش کیا جس سے تمام قبائل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے قبیلے سے ایک ایک سردار کا انتخاب کر لیں۔ جب سرداروں کا انتخاب ہو گیا تو آپ نے ایک چادر منگائی اور اس سے زمین پر بچھا دیا، پھر اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر ہر قبیلے کے سرداروں سے چادر اٹھانے کے لیے کہا۔ سب لوگوں نے مل جل کر چادر اٹھائی اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں پتھر نصب کرنا تھا تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی پیغمبرانہ بصیرت اور سیاسی تدبر سے جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ گئے۔ پھر تعمیر کعبہ جو کام تعطل کی نظر ہو گیا تھا وہ آپ کی حکمت عملی سے بے حسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں بتانا نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام۔